تو اس کے بعد میں پروگرام کا افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے ابو زید اعظمی اصلاحی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور افتتاحی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب وی سی صاحب، وی سی اکبر مسعود صاحب، وائس چانسلر بابا غلام بادشاہ یونیورسٹی کشمیر و صدر پروگرام ڈاکٹر فیروز طلعت صاحب، مہمانان گرامی قدر اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ خطبہ ڈاکٹر اجمل صاحب کو پیش کرنا تھا، لیکن ان کے حکم پہ میں پیش کر رہا ہوں ان کا یہ خطبہ۔ آج کے اس اہم تعلیمی اجلاس، تعلیم، اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں میں ہم اپنے مہمان خصوصی محترم وی سی صاحب کے ساتھ تمام باشندگان بینا پارہ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور مہمان خصوصی کی آمد پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے تئیں اس طرح کے جذبہ کار فرما ہے کہ شکر ہے تیرے آنے سے روشن تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ اسی طرح میں اہل بینا پارہ کی جانب سے بھی ان تمام اور ان کی شان میں عقیدہ محبت اور عقیدہ نذرانہ محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائے خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں میں بھی آئی خوشبو۔ محترم سامعین، ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے مشرقی علاقے جسے عرف عام میں پوروانچل کہا جاتا ہے، اعظم گڑھ اس کا ایک ایسا شہر و ضلع ہے جس کی اپنی خاص تہذیب و پہچان رہی ہے، اور اس کا ایک علمی و ادبی مقام بھی مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعظم گڑھ ہندوستان بلکہ بیرون ہند میں بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ مثلاً علامہ شبلی نعمانی، علامہ حمید الدین فراہی، مولانا مجیب الرحمن اعظمی، مولانا مصطفیٰ اعظمی، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، علامہ اقبال سہیل، مرزا احسان بیگ، پنڈت راہل سانسکرائن، ہری عود، کیفی اعظمی، خلیل الرحمن اعظمی، معین احمد جذبی وغیرہ اسی خاک کے پروردہ تھے۔ اسی پس منظر میں علامہ اقبال سہیل علیہ الرحمہ کا یہ شعر نہایت ہی مشہور ہے کہ اس خطۂ اعظم گڑھ پر مگر فیضان تجلی ہے اکثر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ اسی طرح مشہور ادیب و دانشور جناب حقانی القاسمی، سابق مدیر ماہنامہ بزم سہارا دہلی نے ایک جگہ اعظم گڑھ کی معنویت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر علم سونا ہوتا تو اعظم گڑھ یقیناً سونا اگلنے والی زمین ہے، جسے راجہ بکرمجیت کے بیٹے راجہ اعظم خان نے 1665 میں آباد کیا تھا۔ اس ضلع کی ایک عظیم علمی تاریخ ہے۔ محترم حاضرین، وقت کی تنگ دامانی مزید تفصیل کا موقع نہیں دیتی کہ اعظم گڑھ کی علمی و تہذیبی تاریخ بیان کی جائے۔ مختصراً یہ کہ ہم اعظم گڑھ سے وابستہ ہیں، شبلی سے تعلق ہے نسبت پھول پوری فراہی سے تعلق ہے۔ سامعین کرام، بینا پارہ کا شمار اعظم گڑھ کے مشہور گاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ قصبہ سرائے میر سے شمال جانب 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سرائے میر سے بینا پارہ آتے وقت راستے میں مدرسۃ الاصلاح جیسی معروف قرآنی درسگاہ واقع ہے۔ یہ گاؤں کنور ندی کے کنارے آباد ہے۔ یہ ایک مسلم اکثریتی گاؤں ہے۔ بینا پارہ گاؤں کا نام بینا پارہ کیوں پڑا، اس کے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ مثلاً ایک معروف روایت کے مطابق تقریباً 600 سال قبل دہلی سے ایک قافلہ یہاں سے گزرا تھا، جس میں دین محمد اور زمان محمد 2 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ چند دنوں یہاں مقیم تھا، پھر یہاں سے غازی پور ضلع میں اقامت پذیر ہو گیا۔ زمان محمد صاحب غازی پور میں آباد ہو گئے۔ غازی پور میں آج بھی ایک قصبہ زمانیہ کے نام سے ہے، اور دین محمد صاحب وہاں سے لوٹ کر بینا پارہ آباد ہو گئے، جس کے بعد سے بینا پارہ کا نام دینا پارہ پڑا۔ چنانچہ آج بھی گاؤں کے پرانے لوگ اسے دینا پارہ ہی کہتے ہیں۔ بینا پارہ کا حدود اربع کچھ اس طرح ہے کہ اس کے مغرب میں تواں، شمال میں سیدھا سلطان پور اور مشرق میں ابڈیاں ابراہیم پور، جنوب میں منجیر پٹی جو مشہور سماجوادی پارٹی لیڈر ابو عاصم اعظمی کی جنم بھومی بھی ہے۔ اسی طرح بینا پارہ سے قریب بڑھڑیاں مشہور وکیل و عظیم شاعر علامہ اقبال سہیل علیہ الرحمہ کا گاؤں ہے، اور قصبہ نظام آباد جو اس گاؤں کی تحصیل ہے، یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جانب مشرق واقع ہے۔ یہاں کے مٹی کے برتن دنیا بھر میں نہایت ہی مشہور ہیں۔
بینا پارا کی سڑکیں پختہ ہیں۔ مردم شماری 2011 کے مطابق بینا پارا میں تقریباً 400 گھر ہوں گے۔ اس میں تقریباً یادو کے 100 گھر ہیں، جہاں آپس میں ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا عام ہے۔ سرکاری اندازے کے مطابق اس گاؤں کی شرح خواندگی 87% ہے۔ اس گاؤں کے موجودہ پردھان جناب اسلم صاحب نے گاؤں کی پنچایت بھون کو ہر طرح سے جدید سہولیت سے مزین کیا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر 26 جنوری 2025 کو یوم جمہوریہ کی دہلی پریڈ میں انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا، جس سے بینا پارا گاؤں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا اور دور دور تک ان کے کاموں کی تعریف ہو رہی ہے۔ مدرسۃ الاصلاح جیسی ممتاز درسگاہ کی قربت سے یہاں کے بہت سے لوگوں نے اس معروف درسگاہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس گاؤں میں بہت سے باصلاحیت اہل و دانش نے اس گاؤں میں ایک الگ پہچان ہے۔ اس میں سے بہت سے اہل علم اب مرحوم ہو چکے ہیں، جیسے مولانا اظہار الدین اصلاحی مرحوم۔ ان کا شمار مدرسۃ الاصلاح کی مثالی اساتذہ میں ہوتا تھا۔ زبان و ادب پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ مولانا ابو بکر صاحب اصلاحی علی الرحمہ جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ جیسے معروف ادارے میں پہلے صدر مدرس اور بعد میں برسوں اس کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ تقسیم ہند کے بعد بینا پارا کے چند اہل و دانش پاکستان ہجرت کر گئے اور وہاں پر بڑے بڑے عہدے پر فائز رہے۔ مثلاً محمد عمران صاحب پاکستان کے سابق IG آفیسر ہوئے اور محمد الیاس اور محمد عامر صاحبان انکم ٹیکس آفیسر ہوئے۔ ایسے ہی محمد شفیق صاحب پہلے گورکھپور میں کسٹم آفیسر تھے، بعد میں بنگلہ دیش میں بھی اسی عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرات، بینا پارا کو اعظم گڑھ کے دوسرے گاؤں پر جو وجہ امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بینا پارا کا تعلیمی منظرنامہ، چنانچہ اس بستی میں آدھے درجن کے قریب اسکول و کالج ہے۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ بینا پارا کا مکتب ایک زمانے میں معیاری تعلیم کے لیے قرب و جوار میں اس قدر معروف تھا کہ خلیل الرحمن اعظمی جیسے مشہور و معروف شاعر نے بینا پارا مکتب سے ہی اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ماسٹر زین الدین صاحب، جنہوں نے 1 جولائی 1976 کو ایک نئے مکتب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ عبدالصمد عرف مکھن شیخ مرحوم کا شمار بانیہ ابن سینا طبیہ کالج بینا پارا سے ہوتا ہے۔ اس کالج کی بنیاد حکیم سید ذل الرحمن شعبہ علم ادویہ اور حکیم اجمل خان طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی کے دست مبارک سے 25 جنوری 1981 کو رکھی گئی۔ ماسٹر ابو سفیان صاحب نے پہلے امجد علی انٹر کالج محمد پور میں استاد ہوئے، اس کے بعد میں بینا پارا انٹر کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ انہوں نے پوری لگن و محنت سے بینا پارا انٹر کالج کو ترقی دی۔ انٹر کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پر تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اگر انہیں اعظم گڑھ کا سر سید کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے 31 اکتوبر 1992 کو عائشہ صدیقہ نسواں کالج بینا پارا کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ نے ہی چند برس کے بعد 31 اکتوبر 1996 کو سر سید انٹر کالج اداری پور بینا پارا اعظم گڑھ کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ سر سید انجینئرنگ کالج راجہ پور سکرور بینا پارا اعظم گڑھ کی اور سر سید پیرامیڈیکل کالج بینا پارا اعظم گڑھ جیسے اہم اداروں کے وہ بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مزید برکت دے، آمین۔ یہیں سے قریب میں نیاز میموریل ہائی اسکول قائم ہے، جو ابو عاصم اعظمی کے والد ماجد جناب حاجی نیاز صاحب مرحوم کے نام پر واقع ہے، جن کا بینا پارا کی تعلیمی انجمن سے ایک گہرا تعلق ہے، جس کے بروقت پرنسپل بلال جامعی صاحب ہیں۔ اسی طرح اسی بستی سے ماسٹر ابوالکلام صاحب، ماسٹر ابو محمد صاحب سابق پرنسپل شبلی نیشنل انٹر کالج اعظم گڑھ کا تعلق ہے۔ نیز ڈاکٹر اسفر سہیل صاحب امریکہ میں پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر عقیل احمد، ڈاکٹر مکرم صاحب شبلی نیشنل کالج میں اس وقت استاد کی حیثیت سے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اجمل صاحب جو سرکاری ٹیچر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، جناب جلیس احمد صاحب PTI یعنی ہندوستان کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی سے وابستہ ہیں، جو راجیہ سبھا کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ جناب شاہ عالم صاحب اصلاحی جو انقلاب کے نیوز ایڈیٹر بھی ہیں، جو دہلی میں بروقت موجود ہیں، اور ڈاکٹر ابو ظفر عادل اعظمی صاحب جو ایک نوجوان صحافی ہیں، جن کی تحریریں اردو اور انگریزی دونوں زبان میں شائع ہوتی ہیں، بروقت افکار ملی کے وہ ایڈیٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر سہیل اعظمی صاحب معروف سرجن ہیں۔ انیس احمد اعظمی صاحب سابق سیکریٹری اردو اکیڈمی دہلی۔
ایمن انیس احسن جو ٹاٹا کمپیوٹر سروس میں ڈائریکٹر ہیں، سجاد احمد صاحب سعودی عرب میں انجینئر ہیں، اقبال احمد خان پونا جو 1996 میں اقلیتی سیل کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اسی بستی کے جناب شوکت صاحب گزشتہ کئی برسوں سے شبلی پی جی کالج اعظم گڑھ کے رکن ہیں اور شبلی کالج کے صدر بھی ہیں۔ اسی طرح اہل علم و دانش کی ایک لمبی فہرست ہے، چند مشہور نام مزید سماعت فرمائیں۔ ابو الخیر اصلاحی مرحوم، مولانا ابو بکر اصلاحی مرحوم، مولانا شاہد القاسمی رکن جمعیت علماء اور اظہر کلام ممبئی سعودی عربیہ کونسلیٹ سے وابستہ ہیں، ابو الفیض ریسرچ اسکالر، اور مولانا صابر اصلاحی جو اسی گاؤں کے ہیں، مدرسۃ الاصلاح پہ بروقت استاد ہیں، مولانا عبدالواسع اصلاحی جو اسی گاؤں سے ہیں۔ الغرض بینا پارہ سے ماشاءاللہ ہر دور میں ایسے باصلاحیت افراد پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور اس ضلع کا نام روشن کیا۔ حضرات، آخر میں میں مہمان خصوصی کے علاوہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام پر ہم تمام اہل بینا پارہ کے باشندے یہ عہد کریں کہ اپنے گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا گاؤں پھر اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ بحال کر سکے اور اپنے کردار و عمل سے یہ پیغام دے سکے، جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ السلام۔